آپ کا یہ جو اسٹیٹ ہے نا یہ اسپورٹس پر بہت بلیو کرتا ہے. کہ یہاں پر فٹ بال کا بڑا جنون ہے. کل میرا اجتماع تھا, میں 2 اجتماعات کے لیے آیا تھا, ایک آج کے اور کل ایک تھا, لیکن کل کا میرا پروگرام, میری ٹکٹ مجھے آگے کرانی پڑی, کل کینسل ہو گیا اس لیے کہ کل جو ہے وہ میچ ہے. میچ میں لوگ لگے رہیں گے, کوئی اجتماع میں نہیں آئے گا. تو یہ ہماری کم نصیبی نہیں تو کیا ہے کہ ہم کو اللہ و رسول کے پیغام کو روکنا پڑ رہا ہے کہ لوگ میچ دیکھنے والے ہیں, اللہ رسول کا پیغام سننے کے لیے نہیں آئیں گے. جب بندے اللہ و رسول کے پیغام کو سننے کے لیے نہیں آئیں گے تو پھر حکومت جیسی مصیبت ہمارے سروں پر نہیں آئے گی تو کیا ہوگا؟ پھر مارے نہیں جائیں گی تو کیا ہوگا؟ دین کے نام پہ اخلاق نہیں مارا جائے گا تو کیا ہوگا؟ لنچنگ نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ گھیرے نہیں جائیں گے تو کیا ہوگا؟ مار نہیں جائیں گے تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ یہی تو ہمارا مقدر, یہ چنا ہے ہم نے, یہ سلیکٹ کیا ہے ہم نے. ابھی فیفا ورلڈ کپ ہوا, اس کا ایک بہت بہترین پلیئر ہے رونالڈو. نام جانتے ہیں نا؟ نہیں جانتے؟ کیوں بتا رہا ہوں, سن لیجیے. آپ کہیں گے حضرت آپ کو فٹ بال کے بارے میں سب کچھ معلوم ہے. جی ہاں, میں بھی شہر میں رہتا ہوں, کوئی جنگل میں نہیں رہتا. وہ عالم کیا جسے عالم کی خبر ہے, اور کیوں خبر ہے وہ بھی سن لیجیے. اس نے پریس کانفرنس کی, کوک سامنے رکھی ہوئی ہے, اس نے اٹھا کر کنارے رکھ دیا, پانی کی بوتل سامنے رکھ دی. بس اس کا یہ عمل کرنا تھا. کروڑوں روپے کے شہر دھان سے کوکو کولا کی زمین پر آ گئے. اگر ایک عیسائی صرف اپنے چاہنے والوں کو یہ میسج دے کہ یہ کوک پینا تمہارے لیے بہتر نہیں, اس کے بدلے میں تم پانی پیو, تم سوچ رہو گے, تو پوری دنیا کے مسلمان مل کر اگر کوک کو ٹیکسی بند کر دیں گے تو کیا فلسطین مسلمانوں کی مدد نہیں ہوگی؟ ہم کرنا نہیں چاہتے. باتیں کروا لو ہم سے بڑی بڑی, پریکٹیکل ہم سے ہوتا نہیں. جھموا لو, ہاتھ اٹھوا لو. یہ وہ جملے ہیں جو چبھتے ہیں ساری دنیا کو, اور ساری دنیا کے کروڑوں مسلمان کو, وہ لاکھوں مسلمان ٹک ٹکی باندھ رہے دیکھ رہے ہیں. آج ہم پر مصیبت آئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پوری دنیا کے مسلمان ایک جسم کی مانند ہے. اگر سر میں ایک پھنسی آ جائے تو پیر تک اس کا درد محسوس کرتا ہے, پیر کا ناخن نکل جائے تو پورا جسم اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے, ہاتھ کا اگر ایک انگلی میں درد ہو تو پورا جسم اس کے درد کو محسوس کرتا ہے, الغرضی میں پورے بدن میں کہیں چھوٹی سی پھنسی آ جائے تو پورا جسم اس کے درد کو محسوس کرتا ہے. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ انسان پوری دنیا کے مسلمان ایک جسم کی طرح ہے. اگر مشرق کے مسلمان کو تکلیف ہو تو مغرب کے مسلمان کو اس کا درد ہونا چاہیے, شمال کے مسلمان کو اگر تکلیف ہو تو جنوب کے مسلمان کو اس کا احساس ہونا چاہیے. پوری دنیا کے مسلمانوں کو ٹک ٹکی باندھ کر فلسطین کے مسلمان دیکھ رہے ہیں. آج ہم پر ظلم و ستم ہو رہا ہے, لیکن تم کیا کر رہے ہو؟ تم کیا کر رہے ہو؟ تم سے اتنا نہیں ہوا کہ 5 وقت کی نماز پڑھ کر ہمارے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کرے؟ مجھ سے ایک بزرگ پوچھ رہے تھے, ابھی ہم جہاں بیٹھے تھے میں ٹھہرا تھا, اس سے پوچھ رہے تھے, اور ان کی آنکھوں میں کچھ پانی بھی تھا. وہ پوچھ رہے تھے کہ اتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے, ہم دعائیں کر رہے ہیں, ہماری دعائیں قبول کی نہیں ہوئی. تو میں نے ان کو جواب دیا, آئیے میں آپ کو حدیث پاک سناتا ہوں, دعائیں قبول کی نہیں ہوئے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں حدیث پاک کا مفہوم ہے یا تو تم بھلائی کا حکم دو گے, بری باتوں سے منع کرو گے, یا اللہ تبارک و تعالی ان قریب تم پر ایسا ظالم حکمران مسلط کرے گا کہ تمہارے بڑوں کا وہ ادب کرے گا, نہ چھوٹوں پر رحم کرے گا. وہ تم اسے بلاؤ گے وہ تمہاری بات نہیں سنے گا, تم بخشش مانگو گے تم اس کی طرف ہاتھ بڑھاؤ گے, یا تم اس سے کچھ مانگو گے وہ تمہیں نہیں دے گا. اتنا ہی نہیں, تم دعا مانگو گے تمہاری دعائیں تک قبول نہیں ہوگی. آج دعا مانگ تو رہے, نہیں مانگ رہے ایسا تو نہیں, لیکن دعا مانگنے سے پہلے ذرا دیکھے تو صحیح. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ایک شخص رو رو کر دعا کر رہا تھا. اتنا رو رہا تھا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے, رو رو کر التجائیں کر رہا ہے, التجائیں کر رہا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رحم آیا, اللہ سے کلام کرنے کا شرف آپ کو حاصل ہے. بارگاہ خداوندی میں عرض کرتے ہیں, اے بار الہ, تیرا بندہ تیری بارگاہ میں رو رو کر گڑ کر التجا کر رہا ہے, اے اللہ اس کی دعا قبول فرما لے. حاتم غیبی سے آواز آتی ہے, موسیٰ اگر ہاتھ اس کے اٹھتے اٹھتے ٹوٹ جائے اور روتے روتے اس کا دماغ اس کی آنکھوں سے نکل جائے تب بھی میں اس کی دعا قبول نہیں کروں گا, اس لیے کہ اس کے دل میں دنیا کی محبت ہے, یہ دنیا کی محبت لے کے مجھ سے دعا مانگ رہا ہے. ارے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور کا شخص دعا اس طرح مانگے اس کی دعا قبول نہ ہو, ارے ہمیں تو رونا بھی نہیں آتا ہے, ہم تو کھلکھلا کر ہنستے رہتے ہیں. کہاں گیا رونا, کہاں گئی جلسوں کی وہ بہاریں؟ ہم ان مقرروں کو سننا پسند کرتے ہیں جن میں ہنسی کے ٹھاٹے لگائے جائیں, ہم ان کے جلسوں پر نام دیکھتے ہیں, کون ہے جو مجھے زیادہ ہنسائے گا؟ ہاں ہنسنے پھر نہیں آتے. میرے آقا حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ذکر کو سننے کے لیے آئے ہیں. جب میرے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان فرماتے تھے تو لوگ بیٹھ کر آپ کا بیان سنتے تھے, اور اس کے بعد لوگ نہیں اٹھتے تھے, لوگوں کے
کوئی اپنے کپڑے پھاڑتا تھا، ان پر دقت کاری ہوتی، کوئی مٹی اٹھاتا تھا اپنے بدن پر ڈالتا تھا، کوئی اپنے ہاتھوں کو مارتا تھا اپنے چہرے پر، کوئی اپنے بال نوچتا تھا، اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے روتے تھے، چیختے تھے، بلکتے تھے۔ یہ تھا میرے آقا حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جلسے کا ماحول۔ بہت کچھ بدلنا پڑے گا، ہماری سوچ بدلنی پڑے گی، ہماری وہ نظریں بدلنی پڑے گی، ہماری وہ سوچ کے ان دائروں کو ہمیں وسیع کرنا پڑے گا کہ اگر آپ نہیں بدلو گے کچھ نہیں بدلے گا، آپ کو ہی بدلنا پڑے گا۔ آپ کے پاس سیل فون ہے، موبائل ہے، ساری چیزیں ہنسی کی تو بھری ہوئی ہے اس کے اندر، کیا ہے اس میں؟ کیا نہیں ہے؟ کامیڈی دیکھتے رہتے ہیں، کامیڈی دیکھتے رہتے ہیں، ہنسنا ہنسنا ہنسنا، ارے فلمیں ہنسنے کی دیکھو، ریلز ہنسنے کی دیکھو، ویڈیوز ہنسنے کی دیکھو، یہ دیکھو وہ دیکھو، ہنستے رہو، اور جب تم جلسوں میں آؤ تب بھی تمہاری ڈیمانڈ یہی رہے گی کہ کوئی ہنسائے۔ کیا تمہیں فلسطین کے مسلمانوں کو دیکھ کر رونا نہیں آتا؟ اس وقت بتائیے تو صحیح، ایک بچہ اگر پڑھتا ہو اور وہ اسکول میں پاس ہو جائے، وہ ہنستا ہو تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ ایک بزنس میں بزنس کرنے کے لیے جائے، وہ بزنس میں وہ 1 لاکھ لے کے جائے، 1 کروڑ کما لے تو سمجھ میں آتی ہے بات۔ کوئی ناکام ہو وہ کامیاب ہو جائے، ہنسے تو سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن ایک شخص اسکول جائے اور فیل ہو جائے اور آ کر ہنسے، بات سمجھ میں آتی ہے؟ ایک آدمی پیسہ کروڑ روپے لے کے جائے، 1 لاکھ روپے لے کے جائے، بات سمجھ میں آتی ہے؟ نہیں سمجھ میں آتی ہے۔ ہم سر سے لے کے پیر کے ناخن تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے، اور اس کے بعد بھی اگر ممبر سے ہنسے اور ہنسائے جائے، بات سمجھ میں آتی ہے؟ کچھ نہیں بدلے گا جب تک آپ نہیں بدلو گے، اور آپ کو بدلنا پڑے گا۔ آپ نہیں بدلو گے، اللہ کافروں کو ایمان کی دولت دے گا، ان سے دین کا کام لے گا، تمہاری کوئی ضرورت نہیں اللہ تعالیٰ۔ تم لاکھ ہاتھ اٹھاؤ تھا کہ جھوم جھوم کے یہ پڑھ لو وہ پڑھ لو۔ اسلام کا کام صرف جھوم لینے سے، ہاتھ اٹھا لینے سے نہیں ہوتا۔ بڑے مجبور ہو جاتے ہیں ہم کہ نقیب کو یہ کہنا پڑتا ہے، ذرا کڑک کر بول دیجیے سبحان اللہ، ذرا مچل کر بول دیجیے سبحان اللہ۔ ہم گر بھی ہیں، ہم ان آواز کے گر بھی ہیں، جب تک یہ آوازیں ہمارے کانوں میں نہیں گونجتی، کڑک کر بولیے، ہم نہیں کہتے سبحان اللہ، مچل کر بولیے سبحان اللہ، ہم نہیں کہتے۔ یہ ان کی ذمہ داری نہیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے ہمیں کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں، ہاتھ اٹھاؤ، کڑک کر بولو، مچل کر بولو۔ ارے اللہ کا ذکر، ہم پیدا اس لیے ہوئے ہیں دنیا میں کہ ہم اللہ کے رسول کا ذکر کریں۔ اگر ہماری زبانیں اللہ اور رسول کا ذکر کرنے سے قاصر ہے، ہمیں دنیا میں جینے کا کوئی حق نہیں، کوئی حق نہیں۔ آپ کو بدلنا پڑے گا۔ یہ رات بھی چلی جائے گی، بہت سی چلی گئی، آپ کہو گے جناب ہم نے بڑے بڑے مقرروں کو سنا ہے، ہم نے ان کو سنا ہے، ہم نے ان کو سنا ہے، میں مانتا ہوں، چلیے میں کیا، میری اوقات کیا ہے؟ آپ نے بڑے بڑے مقرر سنے ہوں گے، میرا آپ سے ایک سوال ہے، مان لیجیے آپ نے 100 تقریریں سنی، 99 سنی، میں 100واں ہوں۔ اگر پہلی تقریر سننے کے وقت میں آپ بے نمازی تھے اور 100 تقریر سننے کے بعد بھی اگر بے نمازی تو آپ نے کوئی تقریر نہیں سنی۔ اگر پہلی تقریر سننے کے بعد آپ گالی دیتے تھے اور 100ویں تقریر پوری ہونے کے بعد بھی اگر آپ گالی دیتے ہیں تو آپ نے کوئی تقریر نہیں سنی۔ پہلی تقریر میں بھی آپ اپنی بیوی کو مارتے تھے اور 100ویں تقریر میں بھی آپ اپنی بیوی میں ظلم و جبر کرتے ہو، آپ نے کوئی تقریر نہیں سنی۔ پہلے بھی جھوٹ بولتے تھے، اب بھی جھوٹ بولتے ہو، پہلے بھی چوریاں ڈکیتیاں وغیرہ کرتے تھے، رشوت کے لین دین کرتے تھے، حرام روزیاں کماتے تھے، اب بھی وہی کرتے ہو، آپ نے تقریر کہاں سنی؟ آپ کہتے ہو کہ آپ کا جسم حاضر تھا، آپ کا دل دماغ حاضر نہیں تھا۔ جس دن دل آئے گا، جس دن دماغ آئے گا نا، اس دن پھر آپ ہوں گے کہیں اور پہنچ نہیں جائیں گے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ ارے خدا کے بندو، کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، میرے پاس تھا ابھی تو ابھی کیا ہوا، خدایا نہ کوئی گیا نہ آیا۔ آج اعلیٰ حضرت کا نام یوں ہی نہیں پکار پکار کر پڑھتے ہیں، وہ بیٹھے ہوتے تھے بریلی شریف میں، ان کا دل مدینے پہنچ جاتا تھا۔ اور ایک چیز آپ کو پریکٹیکل میں سمجھا دوں، آپ کہیں گے میں میرے بھائی وہ جو چائے بانٹتے ہیں ان سے ہاتھ جوڑ لوں تو بڑی مہربانی ہوگی، چائے کے بعد میں پلا دے تھوڑی تو نماز نہیں ہوگی، بتا دیں ان کو سارے دیوانے ہیں۔ ایک بار دوسری پڑھنی تھے بھائی، اللہم صلی علی سیدنا۔ آپ کو یہ باتوں سے میٹھی چائے لگتی تو چائے پی لیجیے، میں بیٹھ جاتا ہوں تھوڑی دیر، تھوڑا بریک لے لیتے ہیں، آپ چائے پی لیجیے، اس کے بعد پھر بات کرتے ہیں۔ لے لوں بریک، آج کل تو دور ہی بریک کا چل رہا ہے، کسی کو بریک ملتا ہے تو بریک لیتا ہے۔ رک جاؤں؟ نہیں، چلو آپ کو بدلنا پڑے گا، you have to change۔ اگر آپ نہیں بدلو گے کچھ بھی نہیں بدلے گا۔
मैं आपको प्रैक्टिकल ये जो शेर मैंने पढ़ा ना ये प्रैक्टिकल समझाता हूँ। फर्क क्या है? आपने 100 रुपए की नई चप्पल ली, ठीक है, आप नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में आए जुमा की, जो जुमा पढ़ने नहीं आते बाकी नमाज तो फर्क लगती ही नहीं। अब आप नमाज पढ़ने के लिए आए, चप्पल उठाकर आपने यहाँ रखी है, एक वहां रखी, अल्लाह अकबर हाथ बांधा। अब घड़ी घड़ी याद आ रही है बाटे पर चप्पल है 100 रुपए की है, तो उठा लिया तो किसी ने देखा होगा कि यहाँ रखी वहां रखी, ले लिया तो चली गई तो गुम हो गई तो। अब 2 रकात नमाज अल्लाह की बारगाह में बंदा खड़ा है, क़याम है, रुकू है, सुजूद है, तिलावत है, तस्बीह है, सब जबान से, आंख से, लेकिन दिल और दिमाग चप्पल में लगा हुआ है। आपका जिस्म मस्जिद में है लेकिन दिल चप्पल में लगा हुआ है। अब आइए सिक्के के 2 पहलू देख लीजिए, एक अल्लाह वाले हैं, वो बैठे कहां बरेली में है लेकिन उनका दिल मदीने में है, क्यों नहीं जाएगा? हम मस्जिद में है, हमारा जिस्म मस्जिद में है लेकिन हमारा दिल हमारी चप्पल में दिल चुरा न ले जाएगा। हो गया ना? पहुंच गए। एक मस्जिद में इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे थे तो रकात में कुछ इख्तिलाफ हो गया, किसी ने कहा कि 3 रकात हो गई, किसी ने कहा 4 हो गई, किसी ने कहा 5 हो गई। सलाम इमाम साहब ने फेरा, आपस में पीछे से सवाल जवाब शुरू हो गए। तो अब सब आपने की राय दे रहे थे 3 हुई, उन्होंने कहा नहीं 4 हो गई। तो एक शेख साहब थे, उन्होंने कहा जनाब मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 3 ही हुई है। सबने कहा मैं दावा कोई नहीं कर सकता, आपने कैसे दावा कर सकते हैं? बोले मैं साबित कर सकता हूँ। बोले वो कैसे? बोले जनाब मेरी 4 दुकानें हैं, हर रकात में एक दुकान का हिसाब हो जाता है। अभी 3 ही दुकान का हिसाब हुआ था, एक का बाकी है। मैं जानता हूँ 3 ही हुई, पकड़ो नमाज वापस, ये हमारा हाल है। बात हंसने की नहीं है, बात दीवार पर सर मारने की कि हमारी हालत ऐसी है। पता है हमें क्या अच्छा लगता है? हमें क्या अच्छा लगता है? नासिहा मत कर नसीहत, दिल मेरा घबराए है, उसको दुश्मन जानता हूँ जो मुझे समझाए। तो दुश्मन हो आपने। छोड़ दिया उन्होंने हमारे बीच में एक चीज। मुझे इस्माइल में बता रहे थे तकरीबन आपके ये क्या कहते हैं हावड़ा आपके कैलकाटा में जो स्टेडियम है वो तकरीबन बता रहे थे वो 170 साल करीबन पुराना है। 1700 साल पहले वो स्टेडियम बना था और वहां पर उन्होंने क्रिकेट खेला था। तो वो बात करते करते एयरपोर्ट से बाहर मुझे बता रहे थे कि 1700 साल पुराना ये स्टेडियम है और 1700 साल पहले ये लोग आए, इन्होंने खेल शुरू किया और वो तो चले गए, खेल हमें लेकर चले गए, अब तुम खेलते रहो। अब इसी के चक्कर में ना तो लोग मस्जिद में आ रहे हैं, इबादतें कर रहे हैं, ना कुछ। मैं अपने मौजूद के तरफ आया भी नहीं, दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग से, हमें अखलों ने लूटा गैरों में कहा, हमारी किश्ती तो वहां डूबी जहां पानी का नाम और निशान करता था। आ जाइए मेरे भाई, मेरे आका हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह की करामत है। मैं क्या अर्ज करूंगा? मैंने कहा कि मैं कुछ देर के लिए आपकी हाजिर हूँ और मेरे बाद आपको गैरुल कादरी साहब की आपको बेहतरीन तकरीर समाअत करवानी है और सुनना है आपको। बस मैं तो अपनी हाजिरी को पूरा करने के लिए हाजिर आया। चंद जुमले बस आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। अल्लाह करे कि मेरी बात आपके दिल में उतर जाए, आप कुछ लेके जाओ। खुदा की कसम सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो, कहीं भी आग इश्क की पर चलनी चाहिए। चलाओ, अब हाथ उठाने से काम नहीं चलेगा, आपको उठना पड़ेगा। इन पैरों को उठाओ, अब चीखने चिल्लाने से काम नहीं चलेगा। मस्जिद में आवाज करनी पड़ेगी, वरना सिर्फ एक मस्जिद का नंबर आया है, फिर कई मस्जिदों के नंबर आएंगे। अब वापी वो ज्ञान वापी मस्जिद की बारी, फिर इसकी बारी, फिर उसकी बारी। अरे ये वो अल्लाह के घर है, अल्लाह अपने घरों की हिफाजत करवाएगा। तुम्हारे घर कौन बचाएगा? तुम्हारे घर कौन बचाएगा? इसे चलने से रुकने से कौन बचाएगा? तुम्हारे बच्चों को कौन बचाएगा? अपने बच्चों की हिफाजत के लिए खड़े हो जाओ, अपने घरों की हिफाजत के लिए खड़े हो जाओ, अपने घर की बहू बेटियों की इज्जत की हिफाजत के लिए खड़े हो जाओ। उठो, उठो, नहीं उठोगे तो लोग तुम्हें उठाएंगे 4 के कंधों पर। तुम उठकर जाना तो तुम्हें है, आज यहाँ से उठोगे एक दिन तुम्हें 4 कंधे पर जाना पड़ेगा। दुनिया में मैं मरना नहीं चाहता लेकिन मैं मरूंगा। आप में से कौन मरना नहीं चाहता? कोई भी मरना नहीं चाहता, लेकिन हम मरेंगे। हम बीमार पड़ना नहीं चाहते लेकिन हम बीमार पड़ेंगे। हम भूखे रहना नहीं चाहते लेकिन भूखा रहना पड़ता है। हम प्यासे रहना नहीं चाहते लेकिन प्यास लगती है। हम चाहते दुख ना हो, दुख आता है। हम चाहते तकलीफ ना हो, तकलीफ आती है। हम चाहे लाख कुछ भी कोशिशें कर ले, लेकिन दुनिया में जो होना है वो होकर रहेगा। उठो, उठो, उठो।
اٹھو تمہارے اعمال تمہیں دعوت دے رہے ہیں, اٹھو تمہارے حالات تمہیں دعوت دے رہے ہیں, اٹھو اٹھو فجر کی نماز کے لیے اٹھو, فجر کی نماز کے لیے جاؤ, اللہ کی بارگاہ میں تم سر بھگو کرو, تم اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ. حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ لوگ ملنے کے لیے آئے, دیکھا دھرم کا بند ہے, لوگوں نے کہا ہم رابعہ بصری سے ملنے آئے, وہ کہاں گئی ہیں, کہا کہ مدرسے سے آنے کے لیے جلدی جلدی جاؤ, ہم مل جائیں گے تمہیں. یہ پہنچے دل میں لوگ, چلے وہاں جا کر دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں, رابعہ بصری نماز پڑھ رہی ہے, بکریاں کہاں ہیں, بکریاں چل رہی ہیں, لیکن کس کے پروٹوکول میں چل رہی ہیں, کون ارد گرد کھڑا ہے, شیر کھڑے ہیں, بھیڑیے کھڑے ہیں, چیتے کھڑے ہیں, کون جو بکریاں کھاتے ہیں وہ دائرہ بنا کر کھڑے ہیں اور بیچ میں بکریاں چل رہی ہیں. انہوں نے سلام پھیرا, لوگوں نے کہا یہ ہم کیا دیکھتے ہیں کہ یہ بکریاں تو شیر کھا جاتے ہیں, بھیڑیے کھا جاتے ہیں, ارے یہ تو ان کی خوراک ہے, لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں کہ تمہاری بکریوں کی حفاظت شیر چیتے کر رہے ہیں, یہ کیسے ممکن ہے. رابعہ بصریہ جواب دیتی ہے, جب سے میں نے اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا دیا ہے, اللہ نے ان جنگلی جانوروں کو میری بکریوں کی حفاظت میں لگا دیا. یہی لوگ جو حکومت میں تمہارے سروں پر بیٹھے ہیں یہ تمہاری غلامی کریں گے, تم اٹھو, تمہیں بدلنا پڑے گا. بہت ہو گئی باتیں جن کو ہم وہابی دیوبندی کہتے ہیں, پوچھتے ہیں, پوچھنا بھی چاہیے کہ ان کے تو اسی کے دائیں کے ہو. ان کی ایک اٹھتی داڑھی جو گستاخ رسول ہے, وہ عاشق رسول, ہمارا چہرہ صاحب. ہم جن کے لیے نماز نہیں ہے وہ تہجد پڑھ رہے ہیں, اوابین پڑھ رہے ہیں, اشراق پڑھ رہے ہیں, چھاش پڑھ رہے ہیں, اور جن پر نمازیں اتری ان کو نماز معاف. جائیں گے وہ جہنم میں, تو تمہیں تو جنت میں جانا ہے, تو تم کو کیا لگتا ہے یہ ہاتھ اٹھا لیں گے ہم جنت میں چلے جائیں گے؟ نا 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 نا, ایسا کوئی جنت میں نہیں جائے گا ہاتھ اٹھا لینے سے, نہ تو میں جھوم لینے سے, سبحان اللہ ماشاءاللہ کہنے سے, وہ اس کی رحمت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کا حکم فرمایا جو اس کی خلاف ورزی کریں گے تو اس نے قرآن میں یہ بھی فرمایا ہے کہ مسلمان بھی جہنم میں جائیں گے. میرے نبی نے فرمایا کہ مسلمان بھی جہنم میں جائیں گے. وہ کون مسلمان ہے؟ میرے آقا حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شہنشاہ بغداد کا ذکر سننے کے لیے آئے ہیں. آئیے غوث پاک کی بارگاہ میں چلتے ہیں. بڑا مشہور واقعہ ہے. میرے آقا حضور غوث پاک چلے میں بیٹھے ہوئے ہیں, ایک نورانی بادل آ کر آپ کے سائے پر ہو گیا اور اس میں سے آواز آتی ہے, عبد القادر تیری عبادتوں کو, تیری تلاوت, تیرے ذکر و اذکار کو سن کر ہم تجھ سے راضی ہو گئے, خوش ہو گئے, جا تجھ پر ہم نے نماز معاف کر دی. ہمارے رات کے جیسا کوئی ہوتا تو بڑا خوش ہو جاتا, لیکن غوث پاک فرماتے ہیں کہ انبیاء پہ نماز معاف نہیں, میرے آقا پہ نماز معاف نہیں, کسی پہ نماز معاف نہیں, اللہ نے نماز فرض کی. اے عبد القادر تو کون ہوتا ہے تجھے نماز معاف؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کر جیسے دم کیا, وہ نورانی بدل تھا, وہ شیطان تھا, بھاگتا ہوا کھڑا ہو گیا. بھاگتے بھاگتے کہتا ہے, اے عبد القادر بڑے بڑے ولیوں کی ولایتیں میں نے یہ جھانسا دے کر میں نے ان سے ولایتیں چھین لی, لیکن اے عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا. عبد القادر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں, جاتے جاتے بھی تو میرا ایمان برباد کرنا چاہتا ہے. ارے مردود سن, عبد القادر کے علم نے عبد القادر کو نہیں بچایا, میرے اللہ نے مجھے بچا لیا. میرے غوث پاک جو ولیوں کے سردار ہیں, ولیوں کے سردار فرماتے ہیں, عید کا دن ہے, آؤ اے مسلمانوں, غوث پاک کے چاہنے والوں, ہمیں یہ تو پتا ہے کہ غوث پاک کو مرغا پسند ہے, ہم چلے گئے بازار میں مرغا لانے کے لیے کہ مرغا کھائیں گے, غوث پاک کو مرغا پسند ہے. 40 سال عشاء کے لے کر فجر کی نماز 40 سال تک پڑھنا بھی میرے غوث پاک کو پسند ہے, کون پڑھے گا؟ مرغا پسند تھا تو مرغا پال لیا. غوث پاک کا مرغا یہی دیکھا آپ نے, خالی غوث پاک کو مرغا پسند ہے یہ نہیں دیکھا کہ غوث پاک نے مرغے کو کھانے کے بعد اس کی ہڈی کو بھی باذن اللہ کہا تو مرغا کھڑا ہو گیا. وہ حالت کیسے آئی؟ 40 سال عشاء کے خصوصاً نماز فجر پڑھی تو اللہ نے یہ کمال عطا فرمایا. ہمیں مرغا پسند, ہمیں مرغا پسند, ہم نے مرغا منگایا, مرغا کھایا, غوث پاک کا دیوانہ آ گیا. جہاں نیاز وہاں دیوانے, یہاں چھٹی یہاں دیوانے, یہاں 11ویں یہاں دیوانے, وہاں 12ویں وہاں دیوانے. ارے ٹھیک ہے نیاز ہمارے حق, ہمارا حق, اچھی بات, پر نماز فرض ہے. آئیے حضور غوث پاک کی بارگاہ میں, میرے غوث پاک عید کے دن لوگ ملنے کے لیے آئے تو غوث پاک رو رہے ہیں سالوں قطار. لوگوں نے کہا حضور عید کا دن ہے آپ رو رہے ہیں. میرے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں, عبد القادر ہی اس دن منائے گا جس دن دنیا سے اپنا ایمان سلامت لے کے جائے گا. میرے غوث پاک فرماتے ہیں کہ جس دن میں ایمان سلامت لے جاؤں گا, ولیوں کے ساتھ ہے, لیکن اللہ کا خوف کتنا ہے. ہم اور آپ بے خوف پڑے, ایمان کی کوئی پرواہ نہیں. میرا موبائل پتا ہے کو, جب میں ٹرین کی بھیڑ میں چڑھتا ہوں یا بس میں چڑھتا ہوں یا میں بھیڑ میں چڑھتا ہوں, میرا موبائل ہاتھ میں لیتا ہوں, مجھے پتا ہے 40-50 ہزار کا موبائل ہے میرا, یہ کوئی بھی چرا لے گا. مجھے میرے ایمان کی پرواہ تو ہے, لیکن میں یہ نہیں جانتا کہ کن چیزوں سے مجھے میرے موبائل کی پرواہ ہے, لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ کن کن چیزوں سے میرا ایمان چلا جاتا ہے.
میرے غوث پاک فرماتے کہ عبد القادر عید اس دن منائے گا جس دن دنیا سے اپنا ایمان سلامت لے جائے گا. کیا ہمیں فکر ہے اس بات کی؟ وہ ایسے ہی شہنشاہ بغداد نہیں ہے. کیا یہ نعرہ ہم نے نہیں لگایا غوث کا دامن؟ ہاں آپ ہوشیار ہو گئے. آپ نے کسی نے بولا نہیں چھوڑے. آپ کو پتا ہے کہ میں اس کے بارے میں اور کچھ بول دوں گا. اتنی اویئرنیس آ گئی آپ کے اندر. ہم چیخ چیخ کر کے غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے, خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. اب چلیے میرے بات تقریر کرنا ہے حضرت کو. اب حضرت یہاں تشریف فرما ہے, میں یہاں بیٹھا ہوں. اب میں یہ کہتا ہوں کہ میں مائک نہیں چھوڑوں گا, ٹھیک ہے, اور حضرت بھی کہہ رہے کہ میں مائک نہیں چھوڑوں گا. اب ان دونوں میں سے بات کس کی سچی ہے؟ انہوں نے پکڑ کے رکھا. بولیے. میرے ہاتھ میں مائک ہے نا, حضرت کے ہاتھ میں مائک نہیں ہے. وہ یہ بھی نہیں کہ میں مائک نہیں چھوڑوں گا, اور بول میں بھی مائک نہیں چھوڑوں گا. حضرت کے ہاتھ میں مائک نہیں ہے, میرے ہاتھ میں مائک ہے. اب جب میں یہ کہتا ہوں میں غوث کا دامن نہیں چھوڑوں گا, تو پہلے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ غوث کا دامن کس کے ہاتھ میں ہے؟ جس کے ہاتھ میں غوث کا دامن ہوگا. ایک بات یاد رکھیے گا, آگ اور پانی ایک برتن میں جمع نہیں ہو سکتی. جس کے ہاتھ میں غوث کا دامن ہے اس کے ہاتھ میں جوئے کے پتے نہیں ہو سکتے. جس کے ہاتھ میں غوث کا دامن ہے شراب کی بوتل نہیں ہو سکتی. جس کے ہاتھ میں غوث کا دامن ہے وہ بے نمازی نہیں ہو سکتا. جس کے ہاتھ میں غوث کا دامن ہے اور اس کے حرام نہیں کھا سکتا. جس کے ہاتھ میں غوث کا دامن ہے وہ جھوٹ نہیں بول سکتا. جس کے ہاتھ میں غوث کا دامن ہے وہ اپنی بیوی کو بے جان نہیں مار سکتا. جس کے ہاتھ میں غوث کا دامن ہے وہ مسلمان سے لڑائی نہیں کر سکتا. جس کے ہاتھ میں غوث کا دامن ہے وہ نشاور چیزیں نہیں کھا سکتا, نہ بیچ سکتا ہے. اب بتائیے دامن کس کے ہاتھ میں ہے؟ ہم آپ کو دعوت فکر دیتے ہیں آج اس منچ سے, آج اسٹیج سے آپ کو دعوت دیتے ہیں. پکڑ لو, پکڑ لو غوث کا دامن, پکڑ لو, پکڑ لو دامن. جس دن صحیح معنوں میں پکڑو گے نا, اس دن تمہارا چہرہ بھی سج جائے گا. اس دن تمہارے سر پر ٹوپی بھی آ جائے گی. اس دن جب نماز فجر کا, جب فجر کی اذان ہوگی اللہ اکبر اللہ اکبر, آپ مسجد کی طرف نکلتے ہوئے نظر آؤ گے. ہاں, جب آپ یہ چیز پکڑ لو گے, دامن غوث و خواجہ آپ کے ہاتھ میں آ جائے گا, تو ہوگا کیا مجھے بتائیے صحیح. آپ گھر سے نکلے پڑھنے کے لیے, کہاں جا رہے ہیں؟ علم سیکھنے کے لیے. چوروں نے گھیر لیا, ماں نے اشرفی سیکھی. واقعہ آپ کو سب کو پتا ہے, بس میں مدعے پر آتا ہوں, آخر میں آتا ہوں. آپ نے اشرفی دی, وہ ظاہر فرما دی کہ میرے ماں نے مجھ پر یہ اشرفیاں دی ہوئی رکھی ہوئی ہے. سب نے سمجھا کہ یہ تو یہی بولتے ہوں گے. جب وہ دیکھی گئی آپ کے پاس اشرفی تھی, ڈاکوؤں کے سرکار نے کہا بات تو چھپائی جا سکتی تھی, تم نے کیوں کہا؟ ہاں کیوں کہی تھی؟ کہا بس میری ماں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا, بیٹا جان بھی چلے جائے جھوٹ مت بولنا, بس ماں سے جو وعدہ کیا تھا اسے پورا کر رہا ہوں. ڈاکوؤں کا سرکار ہوتا ہے. ایک لڑکا کم عمر کا اپنی ماں سے کیے ہوئے وعدہ کو بھولتا نہیں, اور دنیا کی دولت ہمیں پیش کر دیتا ہے, ہمارے قدموں میں ڈال دیتا ہے. ہم سب جب پیدا ہوئے ہم نے بھی تو اللہ سے وعدہ کیا کہ دنیا میں جا کے اس کی فرما برداری کریں گے, اور ہم مل کر اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں. اے بچے گواہ ہو جاؤ کہ ہم تیرے ہاتھ پر توبہ کرتے ہیں. سبحان اللہ, 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 سبحان اللہ. لائک کیجیے اور شیئر کیجیے. سبحان اللہ. دور چل رہا ہے, گلیوں میں بھیک مانگنے والے آتے تھے, اب انٹرنیٹ پر آپ کو آن لائن بھیک مانگنے والے ملیں گے. ارے تمہیں تیری باپ کی قسم لائک کر دے, اگر تم دیش سے محبت کرتے اس کو ویڈیو کو لائک کرو, شیئر کرو. بھکاری وہاں بیٹھے ہوئے بڑے بڑے, لائک کرو, شیئر کرو. جو نا لائک ہوتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں لائک کرو. ارے لائک کرنے کے لیے کچھ لائک تو ہونا چاہیے. اب میں نے کہا سبحان اللہ, لائک کیجیے, شیئر کیجیے. آپ کیسے لائک کریں, کیسے شیئر کریں؟ سبحان اللہ آپ نے کہا تو آپ نے واقعی کو لائک کر دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جب بلند آواز سے سبحان اللہ کیا تو آپ نے اپنی آواز کو شیئر کر دیا. یہاں بڑی کنجوسی سے کام لے رہے ہیں, بڑی کنجوسی ہے. مجھے باقرہ کے ہمارے میں تیسری مرتبہ یہاں پر آیا, لیکن میں سوچتا ہوں یہ آخری مرتبہ نہیں ہے, تو اتنی طاقت تو ہے کہ ہمارے سینے میں کہ سبحان اللہ کی آواز بلند ہو سکتی ہے. لیکن نہیں, وہ آواز کسی مائک والے سے نہیں, وہ آپ کے دل سے نکلنی چاہیے. تب بات میں مزہ آئے گا. میں کہوں ارے بولو زندہ ہو گئے, نہیں مر تو نہیں گئے, قبرستان میں تو نہیں آ گیا. میں نے بہت جلسوں میں سنا ہے کہ وہ اب ہوتا کیا ہے, انصاف کی بات یہ کہ آپ ہیں اکیلے اور ہم اتنے سارے, مالی مائک تو بدلے گا, آپ تو وہی دیں گے. اب ظاہر کی بات اتنا ساتھ دے رہے, اتنا ہاتھ اٹھا رہے, اتنا پڑھ رہے ہیں, اب آپ کے حلق میں بھی تو کچھ جانا چاہیے. ہر کوئی آ کر کہتا ہے ارے پڑھیے, اتنے خاموش ہوئے, اتنے چپ کیوں ہیں, کیا ہو گیا, سانپ سن گیا آپ کو. اب وہ سب اپنے اپنے حساب سے بولتے ہیں. میں ان سب کی طرف سے آپ سے معافی چاہتا ہوں. بیٹھ کر اپنے مدعے پر آتے ہیں. وہ چور کیا غوث پاک کا دامن پکڑنے آئے تھے؟ ان کا کوئی دعویٰ نہیں تھا کہ غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے, لیکن توبہ کی, اللہ نے ان کو ہدایت کا تاج عطا فرما دیا. ہم دعویٰ کرتے کہ ہم غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے, لیکن فجر کی نماز ہم سے پڑھی نہیں جاتی, ظہر ہم سے پڑھی نہیں جاتی,
مغرب و عشاء پڑھی نہیں جاتی ہم سے. آئیے پیارے پیارے اسلام بھائی، آج اس اجتماع میں ہم ایک عزم کر کے ہوتے ہیں. اس اجتماع کا آؤٹ کم کیا ہے، اس اجتماع سے میں نے لیا کیا ہے، اس اجتماع سے مجھے حاصل کیا ہوا، اس جلسے سے میں کیا لے کر جاؤں گا. ہم سب انسان، اور انسان کی فطرت یہ ہوتی ہے جب وہ کام پر نکلتا ہے، کسی کام کے لیے نکلتا ہے، وہ فائدے میں ڈیل کرتا ہے. جب نقصان ہوتا ہے تو نقصان کے بارے میں غور و خوض کرتا ہے کہ نقصان مجھ سے کیسے ہو گیا، اور نفع ہوا تو نفع مجھ سے کیسے ہوا. جب نفع ایسے ہوا تو میں ایسے ہی کام کروں گا اور میں پیسہ کماؤں گا. آج اس جلسے میں یا جتنے جلسے میں آپ آئے، اپنا محاسبہ کیجئے، پھر اپنے گریبان میں جھانک کر دیجئے آج میں نے اس جلسے سے حاصل کیا کیا، مجھ میں تبدیلی کیا آئی، مجھ میں چینجنگ کیا آئی، میں یہاں سے کیا لے کر گیا. تقریریں یقیناً اچھی ہوتی ہے، ہم نے اس میں گین کیا کیا، ہم نے اس سے سیکھا کیا، ہم نے حاصل کیا کیا. میرے آقا حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، آئیے ان کے تقوی کے جملے سماعت فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ جس آٹے میں بے نمازی عورت ہاتھ ڈال دے، اس بے نمازی عورت کے ہاتھ کی روٹی مت کھاؤ. تقوی کی بنیاد پر فرماتے، کوئی تقوی نہیں ہے، تقوی ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا تقوی اپنے آپ میں کہ کچھ لوگ تھے وہ شراب وغیرہ پی رہے تھے، انہوں نے شراب کی بوتل جو ہے وہ دریا میں ڈال دی، دریا میں وہ بوتل رہ گئی. اب حضرت علی رضی اللہ عنہ کا تقوی یہ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ وہ دریا سوکھ گیا. آپ فرماتے بلکہ کہ کوئی شراب کا ایک قطرہ کسی دریا میں ڈال دے، وہ دریا سوکھ جائے اور اس پر گھاس اگے تو میں اس گھاس کو میرے گھوڑوں کو نہ کھلاؤں. یہ فتویٰ نہیں ہے، تقویٰ ہے. تو غوث پاک فرماتے ہیں کہ بے نمازی عورت ہاتھ ڈالے اس کی روٹی مت کھاؤ. اب ہم بھی بے نمازی، گھر میں بیچاری بچوں کی ہم بھی جو بے نمازی، اور روٹیاں بن رہی ہم کھا رہے ہیں. ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی ناؤ میں بیٹھے، اپنی بچی کو ساتھ انہوں نے لیا اور وہ چلے مچھلی پکڑنے کے لیے. مچھلی پکڑتے تھے، بیٹی کو دیتے تھے، بیٹی جو ہے اس کو ڈال، اسے زمین میں ڈالتے، جمع کرتے رہے، جمع کرتے. اب وہ کچھ دیر ہو گئی، کافی مچھلیاں آپ نے پکڑ لی، اور جب آپ نے دیکھا برتن کی طرف تو وہ پوری کی پوری خالی، برتن خالی ہے. آپ نے بچے سے کہا بیٹا اس میں مچھلیاں کہاں گئی؟ بچی کہتی ابا جان میں نے تو سب آپ مجھے دیتے تھے، میں دریا میں ڈال دیتی. بیٹا تم نے کیا کیا؟ ساری مچھلیاں آپ نے دریا میں ڈال دی. تو بچی کہتی ہے ابا جان میں نے آپ ہی سے سنا ہے کہ جب کوئی جانور اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے تو وہ انسان کی گرفت میں آ جاتا ہے، اشکال ہو جاتا ہے. اور جیسے یہ مچھلیاں پکڑی جاتی میں سمجھ جاتی تھی اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے غافل کبھی تو پکڑی گئی. تو میں یہ سوچ کر انہیں دریا میں ڈالتی کہ غافل مچھلیاں کھا کر ہم بھی اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو جائیں، اس لیے میں نے سب کو دریا میں ڈال دیا. بدلنا پڑے گا، چینج آپ کو اپنے آپ کو کرنا پڑے گا. اور ہم نے دنیا میں اپنے آپ کو چینج کیا ہے. کیا ہمارے باپ دادا چائنیز کھاتے تھے، مغلائی کھاتے تھے؟ ہم کھاتے ہیں. ہم نے اپنے آپ کو چینج کیا. کیا ہمارے باپ دادا اسی میں سوتے تھے؟ ہم نے اپنے آپ کو چینج کیا. کیا ہمارے باپ دادا اسی بلڈنگوں میں رہتے تھے؟ ہم نے اپنے آپ کو چینج کیا. ہمارے باپ دادا کھیتیاں کرتے تھے، آج ہم بزنس کرتے، ہم نے اپنے آپ کو چینج کیا. ہم نے دنیا کے معاملے میں اپنے آپ کو چینج کیا. ہمارے باپ دادا پھٹے ہوئے کپڑے پہنتے تھے، آج ہم سوٹ بوٹ پہنتے. ہمارے باپ دادا روٹیاں چٹنی کے ساتھ کھاتے تھے، پیاز کے ساتھ کھاتے تھے. ہم نے اپنے آپ کو چینج کیا. ہم نے نانا نے کیسی کیسی ڈشیں بنوانے شروع کر دی، کھانا شروع کر دی. ہم نے اپنے آپ کو دنیا کے معاملے میں چینج کیا، لیکن ہم نے اپنے آپ کو آخرت کے معاملے میں چینج نہیں کیا. آئیے بدلیے، اپنے آپ کو چینج کیجیے. میرے غوث پاک فرماتے ہیں اگر بے نمازی مر جائے تو اسے مسلمان کی قبرستان میں مت دفناؤ. تقوی کی بنیاد پر فرماتے ہیں کیونکہ بے نمازی کو جب دفنایا جائے گا اس میں آگ بھڑکے گی تو پڑوسی مردے کو تکلیف ہوگی. آئیے دعوت اسلامی کی سنت پر اجتماع میں شرکت فرمائیے. دعوت اسلامی والوں کے ساتھ دیجیے. آپ ساتھ دیں گے خدا کی قسم اللہ تمہیں آنٹ دے گا. آپ سوچ رہے کہ ہم کیا ساتھ دیں گے اللہ کیا آنٹ دے گا؟ ارے آپ ساتھ دیں گے اللہ آنٹ دے گا. اللہ ساتھ جہنم کے دروازے بند کر دے گا اور آنٹ جنت کے دروازے کھول دے گا. یہ ساتھ اور آنٹ کی بات ہے. آ جائے بڑی ہمبل ریکویسٹ ہے آپ سے، بدلاؤ، چینج کرو، خوش کرو. تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ، تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ، اکیلے بیٹھو. میرے آقا حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی اللہ کے ولی ہونے کے باوجود بھی خوف خدا میں اتنا روتے تھے کہ ان کی داڑیاں بھیگ جاتی تھی. ارے یہ تو ولیوں کے سردار اللہ کے خوف میں روتے تھے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خوف میں اتنا روتے تھے کہ آپ کی نہ صرف داڑھی بھیگتی تھی بلکہ آپ سجدے میں سر رکھ کر دعا کرتے تھے تو وہ جگہ آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی، آپ کے پیر میں بھرم آ جاتا تھا. اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ ہم روتے ہیں نہیں. تبدیلی ضروری ہے، بدلاؤ ضروری ہے. میں اور کیا باتیں عرض کروں میرے بھائی. میں تو سوچا کچھ اور تھا لیکن وقت اتنا کم تھا کہ میں نہیں چاہ رہا تھا کہ اس سلسلہ وار گفتگو ہو نہیں پاتی تھی. اور میں آپ لاگ بھی گئے نا. حضور مفتی اعظم رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں
بلکہ اعلیٰ تو فرماتے ہیں اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، ایک وقت ہے، ایک وقت ہے، ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔ طوافی اور مضامین اچھے اچھے ہیں ابھی باقی، شہزادہ اعلیٰ فرماتے ہیں طوافی اور مضامین اچھے اچھے ہیں ابھی باقی، مگر بس بھی کرو نوری نہ پڑھنا مار ہو جائے۔ اگر کسی جلسے میں گھڑی دیکھ لی نا کہ ختم کب ہوگا، تو یہ بھی جلسے کی بیعت بھی ہے۔ میں ایک چیز اور جاتے جاتے عرض کروں گا، آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، اس سے پہلے ایک سوال آپ سے کروں گا، اس کا جواب دیجیے گا اور بات کی بات آپ پہ چھوڑوں گا۔ ایک بندر ویل ٹرینڈ بادشاہ کے پاس لایا گیا، کہا کہ بھائی یہ بہت یونیک بندر ہے اور اس کو بہت تربیت دی گئی ہے، بہت بہترین تربیت کا مالک ہے، آپ اسے چیک کر لیجیے، اسے رکھ لیجیے، کیونکہ بادشاہوں کو اس طرح کی چیزیں رکھنے کی اپنی عادت تھی۔ دیکھا کہ شاہجہاں کو اپنی بیوی کے لیے تاج محل بنا دیا، یہاں ہم اپنا گھر نہیں بنا پاتے برابر، قوم کے پیسے سے مقبرہ بن گیا، قبری تو ہے اس میں، اور کیا ہے بہر کے وہاں نہیں جاتے۔ اب دیکھا بندر واقعی میں بڑا گناہ بندر تھا، بادشاہ کو بڑا پسند آیا، کیونکہ یونیک چیز رہتی ہے تو لوگوں کے نام پڑھتے ہیں۔ اب وہ بندر بادشاہ کے پاس ہوا، بادشاہ کے ساتھ رہنے لگا، کھانا پینا سونا جاگنا اکیلے میں یہاں وہاں گھومتا پھرتا تھا، اور اتنا ہوشیار بندر تھا کہ تھوڑے دنوں میں بندر کو چرچا پورے جو ہے علاقے میں ہو گیا کہ بندر ایسا ایسا بندر ہے۔ بادشاہ بڑا خوش ہے کہ میرے پاس انسان تو انسان، میرے پاس جانور بھی ایسا ہے جو میری بات سنتا ہے۔ ایک دن بادشاہ اپنے کمرے میں سو رہا تھا اور بندر بیٹھ کے پنکھا جھیل رہا تھا، ایک مکھی آئی بادشاہ کے ناک پر بیٹھی، بادشاہ کی نیند کھلی، بندر نے اسے ہٹایا اپنے ہاتھ سے، مکھی اڑ گئی، پھر آ کر بیٹھ گئی، بادشاہ کی پھر آنکھ کھل گئی، پھر بندر نے اڑایا، مکھی اڑ گئی، 2 سے 3 مرتبہ یہی معاملہ ہوتا رہا، مکھی مکھی ہے، بندر بندر ہے، بادشاہ بادشاہ ہے، ہم ہیں، آپ ہیں، سب ہے، بیٹھ کے۔ اب بندر کو غصہ آ گیا کہ 3 مرتبہ جب اس نے مکھی اڑائی، مکھی اڑتی تھی پھر بیٹھ جاتی تھی، قریب میں رکھی ہوئی تھی تلوار چھوٹی سی۔ بندر نے بولا میرے بادشاہ کو ستانے والی مکھی، میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے نکالی تلوار، جیسے ہی مکھی ناک پر بیٹھی، اس نے یوں تلوار گھمائی مکھی کے اوپر، جیسی تلوار گھمائی مکھی تو اڑ گئی، لیکن ساتھ میں بادشاہ کی ناک بھی اڑ گئی۔ اب میرا آپ سے سوال تھا، مورل آف دی اسٹوری، کہ بندر نے بادشاہ کی ناک کیا دشمنی میں اڑائی یا محبت میں اڑائی؟ مجھے سنائی کم دے رہا ہے، یہاں والے نہیں بول رہے ہیں، وہاں والے نہیں بول رہے ہیں۔ ارے بات سمجھ میں آئی؟ دشمنی تھی یا محبت تھی؟ محبت تھی، لیکن محبت میں بادشاہ کی ناک تو چلی گئی۔ اب آپ کو اگر قرآن سے محبت ہے اور آپ یہ کہو گے کہ میں ساؤنڈ لگا دوں گا اور اس پر تلاوت ہوتی رہے گی، ایک آدمی باتھ روم میں بیٹھا ہوا ہے، اس کو آواز کان میں نہیں آنا چاہیے لیکن آواز آ رہی ہے۔ ایک آدمی میاں بیوی ہے، ان کے معاملات ہیں لیکن ان کے کان میں تلاوت آ رہی، آپ نے یہاں پر لگا کر چھوڑ دیا۔ ایک آدمی سو رہا ہے، اس کے کان میں آواز آ رہی، اس کو نیند نہیں آ رہی۔ ایک بیمار ہے، اس نے دوا لی، وہ سو رہا ہے، آپ نے تلاوت لگا دی۔ آپ کہتے ہیں کہ قرآن نہیں سنو گے، قرآن نہیں سنو گے۔ ارے قرآن سننے کا بھی اپنا کرائٹیریا ہے، قرآن سننا بلکہ فرمایا گیا، میرے آقا فرماتے ہیں اگر کوئی سو رہا ہے مسلمان، اس کے قریب بیٹھ کر بھی بلند آواز سے تلاوت نہ کرو، اس کی نیند خراب ہوگی، کہیں اور جا کر پڑھو۔ تو ہمیں قرآن سننا ہے۔ میں مغرب کی نماز سے پہلے یہاں پر جو بھائی تھے وہ ساؤنڈ لگا دیا، انہوں نے تلاوت ہو رہی ہے، اب لوگ اپنے اپنے کاموں میں لگے، تلاوت ہو رہی ہے۔ ارے بھائی جب لوگ نوٹ گنتے ہیں نا تو دوسروں کی طرف نہیں دیکھتے، یہاں اللہ کا کلام چل رہا ہے، لوگ اپنے اپنے کاموں میں لگے تو کیا کلام اللہ کی بےعزتی نہیں ہے؟ آپ کہیں گے ہم نے محبت میں کیا، تو محبت میں تو بندر نے بھی تلوار چلائی تھی لیکن بادشاہ کی ناک چلی گئی۔ ہماری محبت میں ہم قرآن مجید کی عزت کو کیا کر رہے ہیں؟ آئیے علم سیکھیے، علماء کی صحبت اختیار کریے، ان کے قدموں میں رہیے، آئیے ان کے پاس طلب فیصلے بیٹھیے، زانو ادب طے کیجیے، ان سے پوچھیے، یہ بتائیں گے آپ کو۔ آپ سیکھیے، کوئی بھی کام اپنی مرضی سے اپنے مطلب جمع کر دیجیے۔ ارے آپ کا موبائل فون اگر گر جائے، آپ کہیں گے کسی کے پاس جائیں گے اور بولیں گے بھائی میرا موبائل فون گر گیا، اس کا ڈسپلے چلا گیا، آپ کہیں گے کام کرتا ہوں، یہ دکان تو موبائل کی بند ہے، سامنے ٹی وی کا ڈسپلے بنانے والا بندہ ہے، جب چھوٹی اسکرین کوئی بنا سکتا ہے تو بڑی اسکرین جو بنانے والا چھوٹی اسکرین کیوں نہیں بنا سکتا؟ آپ چلے گئے اپنا موبائل لے کر ٹی وی ڈسپلے بنانے والے کے پاس، کہا لے بھائی یہ چھوٹا پہ ڈسپلے بنا دے، بڑی بڑی ٹی وی بناتا ہے، وہ کہے گا بھائی میں کاریگر ڈسپلے بنانے کا ہوں لیکن میں ٹی وی کا ڈسپلے بناتا ہوں، موبائل کا نہیں۔
تو جس کا کام اس کو ساجے اسی سے پوچھ کر کرنا چاہیے. گڈو بھائی پپو بھائی سے پوچھ کر دین کی خدمت نہیں ہو سکتی, دین کا کام نہیں ہو سکتا. علماء مفتیان کرام سے رجوع کیجیے, ان سے پوچھیے کہ یہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. اپنی ہیکڑی مت چلائیے. اگر آپ کو کوئی کہتے ہیں کہ تمہارے موبائل کا آئی سی اڑ گیا, دنیا کی کسی کو میں چیلنج کرتا ہوں کہ تم اس کو چیلنج کرو, ارے تمہیں کو ثابت کر کے بتا کہ میری آئی سی اڑی ہے. ہم کہتے ہیں اچھا وہ دن کتنا پیسہ لوگے؟ 500 روپے. ارے 50 روپے کم کر دو. لیکن جیسے مفتی صاحب امام صاحب ہمیں کوئی مسئلہ بتاتے ہیں فوراً ہماری ناک کھڑی جاتی ہے. ارے ہم نے زندگی میں نہیں سنا تھا, پہلی مرتبہ ہم نے سنا, پہلی بار ہم نے سنا. دنیا میں ہولولے کنٹری ہے, آپ نے نہیں سنا, وہ کنٹری نہیں ہے. بولیے ہولولے ایک ملک ہے, مان لیجیے دنیا میں کنٹری ہے, اور آپ نے کبھی اس کا نام نہیں سنا. تو آپ کے کنٹری کے نام نہ سننے سے دنیا سے وہ کنٹری غائب نہیں ہو جائے گی. تو مسائل شریعت کے اگر آپ نہیں جانتے ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مسئلہ ہے نہیں. تو کوئی بھی کام کرنے سے پہلے میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے, آپ کو وہ لگتا ہوگا کہ یہ میری محبت ہے لیکن وہ دین کا نقصان کرتی ہے, وہ چیزیں مت کیجیے. وہ تو خواجہ